الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ہم نے پچھلے ہفتے نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کی جو کہ بد نظری سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں ہم نے ہمارے دین کا جو اصول ہے اور وہ یہ کہ ہمارے دین کی جو اصل ہے وہ حیا ہے، اور حیا کو قائم رکھنے کے لیے جو اصول دین نے بتایا وہ یہ کہ اس چیز کی طرف ہی مت مائل ہو جو گناہ کا سبب بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی اصول کے اوپر اس چیز کو جو کہ الٹیمیٹلی زنا کا سبب بنے اس کو ختم کر دیا کہ اپنی نظروں کو ہی جھکا کے رکھو۔ مومن اور مومنات دونوں کو حکم دے دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور آگے ایک اور جگہ فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضن من ابصارہن۔ تو مومن اور مومنات دونوں کو حکم ہوا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت کریں گی تو اس کی وجہ سے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ ہم نے نظر کی حفاظت کرنے پہ جو انعامات ملتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ارتکاب ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ ہم نے یہ بات ذکر کی کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو بد نظری کرتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت وہ زنا کا ارتکاب ضرور کر بیٹھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چیک میں نہیں رکھتا وہ کہیں نہ کہیں نقصان ضرور اٹھاتا ہے۔ پھر ہم نے بد نظری کے بڑے نقصانات کا ذکر کیا، جس میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ اس سے انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان ذلت و خواری کے اندر شکار ہو جاتا ہے، اس سے شیطان پر امید ہو جاتا ہے۔ انسان کی بد نظری کرنے سے اللہ کی غیرت جوش مارتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ بد نظری کرنے والا ملعون ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بد نظری کا ہے اس کے چہرے کا نور ضبط ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ضبط نور نہیں رہتا۔ پھر ہم نے بد نظری کے جو مختلف مواقع ہیں جس کے اوپر بد نظری ہوتی ہے ان کا ذکر کیا، اور اس میں اس بات کو ایمفسائز کیا کہ حقیقتاً چلتے پھرتے نامحرم کی بد نظری کرنا تو برا ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی بدتر ٹی وی کے اوپر، اسکرینز کے اوپر، موبائلز کے اوپر، میگزینز کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر جو تصویریں ہوتی ہیں، جو ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو بندہ پاز کر کے زوم کر کے طرح طرح سے بغیر کسی ڈر و خوف کے بد نظری کرتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر نقصان دہ اور زیادہ گناہ گار چیز ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے، اس سے جو دل کے اندر نور آنا ہوتا ہے وہ دور چھن جاتا ہے۔ اور آخری بات ہم نے یہ کی کہ بد نظری سے اس قدر بچنا چاہیے ہے کہ اگر تو انسان کو صرف غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہیے، بلکہ محرم عورتوں پہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے ہی رکھنا چاہیے کہ کہیں انسان کا نفس اس کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اس سے کہیں نقصان نہ ڈال دے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو
دل میں زیادہ مرض ہو تو اس کو اپنی نظریں مردوں سے بھی نیچے رکھنی چاہیے، بچوں سے بھی نیچے رکھنی چاہیے، موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو اس نقصان کا سبب بن جائے۔ بہت تفصیل میں یہ ساری باتیں کی تھیں میں نے، ابھی تو صرف 5 منٹ کے اندر اندر ان کو سمرائز کر دیا، لیکن تقریباً 50 منٹ کی ہماری پچھلی گفتگو تھی جس میں ہم نے یہ ساری باتوں کو بہت تفصیل میں بات کی۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بد نظری کا علاج کس طرح کروایا جائے۔ جب ہم کتابوں میں لوگوں کے اپنے اکابر کے حالات پڑھتے تھے تو ان کو کہا، ہم پڑھتے تھے کہ پڑھتے ہیں کہ ان کے حافظے میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے مشائخ سے کہا کہ حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے بد نظری کی۔ انہوں نے غور کیا تو ان کو احساس ہوا کہ ہاں ایک عورت گزر رہی تھی سامنے تھے، اس کے ٹخنوں پہ نظر پڑ گئی تو وہ بد نظری ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب عورتیں بھی پردے کا خیال رکھتی تھیں، مواقع بھی کم ہوتے تھے، اور اگر بد نظری ہونی ہوتی تھی تو اس طرح ہو جاتی تھی کہ کسی کے ٹخنے پہ نظر پڑ جاتی ہوگی، ورنہ تو باقی تو پورا جسم ڈھپا وہی ہوتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بد نظری اتنی عام ہے یا بد نظری کے مواقع اس قدر ہیں کہ انسان جائے تو کہاں جائے۔ اسکرین کھولے تو بد نظری، اخبار دیکھے تو بد نظری، کام کے لیے دفتر جائے تو بد نظری، سودا صرف لینے کے لیے بازار جائے تو بد نظری۔ جو چیز بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کو شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنے کے لیے جائز جگہ ہے، وہاں پہ ساتھ ہی بد نظری کے مواقع۔ اور بد نظری ایسی نہیں کہ کسی کے ٹخنوں پہ نظر پڑ جائے گی، خاص طور پہ جن ممالک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو میں مذاق میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ لوگ بہت غریب ہیں، بیچاروں کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے، چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، پہننے کو پورے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے، اور ان کی یہ غربت جو ہے، چاہے وہ ان کے ذہنی غربت ہی کیوں نہ ہو، بندے کو کہاں دیکھے، بندہ زمین کے اپنے اندر نظریں گاڑ بھی دے تب بھی آدھی سے زیادہ ٹانگ تو نظر آ ہی جاتی ہے چلتے ہوئے۔ بہت بہت مشکل حالات، بہت مشکل حالات۔ اور یہ ابھی وہ بات نہیں ہو رہی ان لوگوں کی جو کہ ڈرامے دیکھتے ہیں، یوٹیوبنگ کرتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، ٹویٹر پہ جاتے ہیں، سنیماز جاتے ہیں۔ وہ تو معاملہ ہی الگ ہے۔ یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ جائز حلال طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں بچا سکتے۔ لیکن ان حالات میں بھی دیکھیں، جتنی آزمائش زیادہ اتنا ہی انعام زیادہ۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی چیز، کسی چیز کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب کیونکہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے مواقع بہت مشکل سے ملتے ہیں اور نظروں کی حفاظت کی فکر رکھنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں، تو جو اس دور میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے مجاہدہ کرے گا، اس دور میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے کوششیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہوگی۔ جو گناہ ہمارے اکابر کے لیے ہو جاتا تھا، وہی چیز اگر ہم اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے لیے ولایت کا سبب بن جائے گی، کیونکہ حالات بدل چکے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ ہم کانشیسلی ایفرٹ ڈالیں، شرط یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، جس قدر ممکن ہے میں اس کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اختیاراً ارادتاً بد نظری نہ کریں۔ جو
اپنے قابو میں ہی نہیں ہے، جس چیز کو ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، اس پہ اللہ سے استغفار کریں، لیکن ارادتاً جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر بے ڈھرک ہو کر بغیر کسی خوف اور ڈر کے بد نظری نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شمار فرمائیں گے جنہوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی۔ اب اپنے اندر اس چیز کا احساس دلانا، اس کے اندر اپنی ایک جو نفسانی خواہش ہے، ایک فطری چاہت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے، ان چیزوں کا میں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ایک مومن کے لیے ہر چیز کی جو گائیڈ لائن ہے، ہر چیز کی جو سورس ہے وہ قرآن ہے، ہر چیز کی جو گائیڈ لائن ہے، ہر چیز کی جو سورس آف گائیڈنس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور نظروں کی حفاظت کرنا بھی کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو ہم قرآن اور حدیث کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، اور پھر انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل ٹپس جس سے ہمیں اس سے بچنے کا فائدہ ہو سکے، ان کا ذکر کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بد نظری سے بچنے کے لیے 7 نسخے ذکر فرمائے، 7 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ایک وہ جس کا میں مسلسل ذکر کرتا آ رہا ہوں، سب سے پہلے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ لیکن بد نظری ہوتی ہی نظر کے بے قابو ہونے سے ہے۔ جب انسان اپنی نظر کو ہی نیچے رکھے تو بد نظری کے بہت سے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ بس ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہم گلی کوچوں بازاروں سے گزر رہے ہوں تو ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی نظریں اپنے پاؤں کی طرف رکھیں، بس اتنی نظر اٹھائیں کہ ہمیں ارد گرد کا راستہ نظر آتا رہے۔ ہم چلتے چلتے دیکھیں آج کل موبائل کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان چلتے ہوئے اپنی نظر موبائل پہ رکھتا ہے، ارد گرد کا پتہ نہیں چلتا، اور نقصان صرف یہ ہوتا ہے کہ موبائل کے اوپر بھی گند بلا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم موبائل پہ چلتے ہوئے ٹیکسٹنگ کرتے ہوئے جو ہے اپنی نظریں ادھر ادھر جانے سے بچا سکتے ہیں، تو اسی طرح ہم عام چلتے ہوئے بھی موبائل کی اسکرین پہ دیکھے بغیر بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے چلا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی طرف آنکھ اٹھ جائے اور فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو فوراً نظر ہٹا کے استغفار کرے، نگاہیں نیچے کرے، اپنی عادت بنا لیں کہ حد سے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنی نظریں نیچے رکھیں گے۔ اگر دفتری کام کی وجہ سے، خرید و فروخت کے معاملے میں کسی عورت سے معاملات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں۔ اور میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی بات کی کہ یہ ہر بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی میل کولیگ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کوئی ادھر ادھر نہیں جاتا، ہم کام کے کام رکھتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کی طرف دیکھتے ہیں، باقی ختم کر لیتے ہیں بات۔ عورت کو بھی بالکل اسی طرح سمجھیں، اس کو جب ہم اپنے ذہن میں اس کے بارے میں تصورات لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نقش و نگار کو تراشنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہ کا مرتکب کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح 2 ناراض لوگ صرف مجبوری کی حد میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح بات کریں۔ جب 2 ناراض لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، زیادہ دوسرے کی چہرے کی طرف نظر نہیں ڈالتے، بس جتنی کام ہوتی ہے اتنا بات کریں۔ ہم بھی یہی سوچیں کہ اگر ہم کسی غیر محرم کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی، تو ہم کیوں اللہ کو ناراض کریں۔ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، نظروں کو نیچے رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہوں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے دیندار، فرما بردار اور حسن و جمال والی لڑکی سے شادی کریں۔
ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کرو تو اس میں 3 چیزیں دیکھو، اس کا ایمان، اس کے دینداری دیکھو، اس کا حسب نسب دیکھو، اور اس کی جمال، حسن و جمال دیکھو۔ یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ جتنے جب ہوں گی تو اس سے انسان کی جو جنسی ضرورت پوری ہوتی ہے، انسان کی جو اندر کا جانور ہے وہ ٹیم رہتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان بھوکا ہو، اسے کہیں کہ تم نفلیں پڑھتے رہو تمہاری بھوک اتر جائے گی، تو یہ تو کوئی اس کا علاج تھوڑی ہے۔ وہ بیچارہ بھوکا بھی ہے، اسے نفل بھی پڑھواتے رہے، ایکسرسائز بھی کرواتے رہے، تو اس کی بھوک تھوڑی ختم ہوگی۔ بھوک کا علاج تو کھانا ہے، روٹی کھانا ہے، اور روٹی کھا کے پھر اللہ سے کہے کہ یا اللہ جس وقت آپ نے مجھے کھلایا اب اس سے میرے پیٹ کو سیر کر دے۔ اسی طرح نظر کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شادی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ نظر حاصل ہونے کی دعا کرے۔ جب موقع ملے اپنی بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر اللہ مجھے یہ نعمت نہ ملتی تو کتنی مصیبت ہوتی۔ وہی نظر جو ہم بے پردہ عورتوں پہ ڈالتے ہیں، کترا کترا کے، چوری چوری کر کے دوسری عورتوں پہ نظر ڈالتے ہیں، دل کھول کے اپنی بیوی کو دیکھے، بیوی کو اچھا صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرے، اچھا کپڑے لا کے دے۔ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہی اپنی بیوی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ پھر سوچے کہ اگر میں نامحرم کو دیکھوں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، بیوی کو دیکھوں گا تو اللہ راضی ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراتی ہے اور جو بیوی اپنے میاں کو دیکھ کے، اپنے خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ جب انسان دل بھر کر اپنے محرم کو دیکھتا ہے یا حلال کو دیکھتا ہے تو پھر حرام کی طرف انسان کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ جن بھائیوں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو شروع کے 15 منٹ کی بات ہے اس کو ضرور سن لیں، انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اہم شروع میں تمہید تھی۔ پھر تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ ڈرتے ہیں، ان الذین اتقوا، جو لوگ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو کوئی شیطانی لشکروں میں سے کوئی گھیرے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کر دیتے ہیں، ان کو دکھا دیتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، یہ دل میں اٹھنے والا وسوسہ گناہ کی طرف ایک دعوت ہے۔ لہٰذا جب ہم بازار سے گزریں، جب ہم جو ساتھی ابھی جوائن کیے ہیں جو ان کے صرف بینیفٹ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بد نظری سے بچنے کے کیا طریقے بتائے۔ 2 طریقے میں پہلے بتا چکا ہوں، اب میں تیسری چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم بازاروں سے گزریں تو ہم بازار میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کو پڑھ کے داخل ہوں۔ بازار میں جاتے ہوئے بازار میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کو پڑھ کے داخل ہوں۔ بازار میں غافل نہ رہیں، بازار میں بھی ذکر میں مشغول رہیں۔ اس بات کو استحضار رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بازار میں ایک دفعہ اپنے حضرت کے ساتھ مجھے کسی بازار جانے کا اتفاق ہوا، تو حضرت نے مجھے کہا کہ جب یہاں پہ انسان ذکر کی کیفیت میں رہتا ہے، تحلیل کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اجر ادا کرتے ہیں کہ دنیا کی رنگینی نے میرے بندے کو میرے سے غافل نہیں کیا۔ اس بھرپور ماحول میں بھی اس کا دل میری طرف مائل رہا۔ تو جب گناہ کے مواقع زیادہ ہوں اور اس وقت بندہ اللہ کو یاد کرے، اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اس آیت کے مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، جب شیطان ہمارے دل کو اکسا رہا ہو، جب نفس وساوس پیدا کر رہی ہو
تو ہم اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر سے پھر ہمارے اندر کے یہ جو شہوانی خیالات ہیں یہ پست پڑ جائیں گے. پھر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. سالک کا نفس بھی جب نامحرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو اسے فوراً سوچنا چاہیے کہ میں اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھوں، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر میرے ساتھ چلنے والے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ میری نگاہ کہاں سے گھوم کے آئی ہے، سامنے سے آنے والے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ میری نگاہ کیا کر رہی ہے. ہم دو لوگ ساتھ جا رہے ہوں گے، ساتھ والے کو نہیں پتا کہ وہ کہاں دیکھ رہا ہے، میں کہاں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہر چیز جانتے ہیں. دیکھیں، اگر ہمیں کسی عورت کو دیکھنا ہو اور وہ اپنے بھائی یا اپنے باپ یا اپنے بیٹے کے ساتھ ہو تو ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ بھائی یہ خاتون جو ہیں اپنے کسی محرم کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بندہ ساتھ ہے، میں زیادہ ان کو دیکھوں گا تو وہ بندہ میرے سے آ کے لڑنے جھگڑنے لگ جائے گا، میں احتیاط کروں. تو اگر ہم کسی کے محرم کے خیر حال رکھتے ہوئے اس کے ڈر سے اس عورت کو نہیں دیکھتے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اس محرم سے زیادہ جلال رکھتے ہیں، اللہ اس محرم سے زیادہ غیرت رکھتے ہیں جس کے ڈر سے ہم اس عورت کو نہیں دیکھ رہے. تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں. نفس کے ساتھ لڑنا، نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، نفس کی خواہشات کو پست کرنا، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور یہ میدان جنگ میں نکلنے سے بڑا جہاد ہے. چونکہ میدان جنگ میں نکلنے کے مواقع کم ہوتے ہیں، نفس کے ساتھ مجاہدہ ہر وقت ہوتا ہے. جو شخص نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے وہ میدان جنگ میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اس کا میدان جنگ میں جانے کی طرف دل بھی زیادہ مائل ہوتا ہے. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ حقیقت ہے کہ مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. تو جب ہم نفس کو نہ غیر محرم کی طرف دیکھنے سے مجاہدہ کریں گے تو اس سے ہمیں محبوب حقیقی کا مشاہدہ نصیب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ہمیں نصیب ہوگی. مجاہدے کی تکلیف عارضی ہے، مشاہدے کی لذت ہمیشہ رہنے والی ہے. نہ محرم کی طرف دیکھنے کی لذت بہت عارضی اور بلکہ بغیر کسی لذت کا لطف ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا مشاہدہ، ان کی محبت کا ملنا، یہ انسان کو کئی زیادہ لطف پہنچاتا ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو ضبط نفس کے نور سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، انسان کو ضبط نفس یعنی کہ نفس پہ قابو کرنے سے جو نور انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ تسبیح کے اوپر تسبیح کے دانے چلانے سے حاصل نہیں ہوتا. اور مجاہدہ مسلسل کرنے کا نام ہے، ہمت ہارنے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ میں نے کر لیا، کل میں ہمت ہار جاؤں کہ میرا تو نفس مجھے پھر اکسا رہا ہے. مسلسل اپنے نفس پہ جبر کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا، قیامت تک اپنی آخری سانس تک اس سے لڑتے رہنا، یہ مجاہدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانۃ الی اہلھا، کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو پہنچا دو. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری آنکھیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں.
مجھے اس امانت کو حکم الہی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور ان آنکھوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جھکائے رکھو، غدو من ابصاری، ان کی امانت داری یہی ہے کہ ہم ان کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ایک اور بات اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اصول یہ ہے کہ جس بندے کو ایک بار امانت دی جائے وہ اور امانت میں خیانت کرے تو پھر اس کو دوبارہ وہ امانت نہیں دی جاتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں نظروں کی امانت دی، ہمیں آنکھیں دیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم دوبارہ اٹھیں تو اپنی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے ہمیں دوبارہ بینائی ہی نہ دی جائے، ہمیں نابینا اٹھایا جائے۔ اور قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ دنیا میں تو نظر والے تھے لیکن اس دن وہ نابینا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا گیا حالانکہ میں تو بینا تھا، ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ تو اس وقت جو اللہ نے ہمیں نظروں کی نعمت دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ پھر اس بات پہ غور کریں کہ ہم اس دنیا میں جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ہم نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اس امانت میں خیانت کرنے سے ہمیں دوہری محرومی ہو جائے، اس دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہو اور قیامت میں ہم اٹھیں تو پھر ہمیں اس وقت بھی نابینا ہو اور اس وقت بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہو۔ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جمیل، کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے۔ یہ سوچیں کہ اگر میں اس دن بھی اندھا اٹھایا گیا تو میں کتنا محروم ہوں گا کہ نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکا اور نہ ہی مجھے اللہ کے جمال کے کوئی دیدار نصیب ہو۔ پھر ساتویں چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا، کہ کیا ایمان والوں اب بھی وہ وقت نہیں آ گیا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے ڈرے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے اب بھی وہ وقت نہیں آ گیا۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ہم بھی یہ بات سوچیں کہ کیا واقعی ہم پہ ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہو، ایک خوف پیدا ہو کہ ہم کہنے کو تو ایمان والے ہیں، ذکر مراقبہ کرنے والے ہیں، اور پھر بھی ہمارے اندر اللہ کی کوئی خشیت ہی نہیں ہے۔ وہ وقت کب آئے گا کہ ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرے کہ ہم اللہ کی خشیت اپنے اندر رکھیں؟ جب انسان ان 4 مضامین جن کا میں نے ذکر کیا جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں، میری تو آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ سب ان مضامین کو نوٹ کریں، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں اور اپنے سامنے ان کا چلتے پھرتے ان کا جو ہے وہ ان کی تکرار کریں۔ اگر آپ میں سے کسی ساتھی نے یہ بات نوٹ ڈاؤن کی ہے تو گروپ پہ شیئر کر کے باقیوں کے ساتھ ان کو بھی فائدہ کرائیں، تاکہ یہ ایک چیک لسٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں بہت بہت فائدہ دے سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شروع میں نے بتایا تھا کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی طرف دیکھیں گے اور پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر ہم غور کریں کہ آپ نے کس طرح نظروں کی حفاظت کا حکم فرمایا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ
نظر کی حفاظت کی اس قدر تاکید موجود ہے احادیث مبارکہ میں کہ انسانی چہرے کی کوشش تو اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی شرمگاہوں کو بھی دیکھنے سے منع فرمایا، جانوروں کی شرمگاہوں کو بھی دیکھنے سے منع فرمایا کہ کہیں اس سے ہمارے اندر شہوت یا شہوانی خیالات پیدا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو اس کا حسن و جمال اور اس کا حسن و جمال دل میں اتر جائے تو گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو، جو کچھ اس غیر محرم کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کر لینے سے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عجیب بات کہی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو وسلم نے ڈانٹا نہیں، اس کے اوپر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، ان کو کفر، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم تباہ ہو گئے ہو، برباد ہو گئے ہو، کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کو بات سمجھائی۔ ان سے کہا کہ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی والدہ سے کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بہن سے کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جن عورتوں سے تم زنا کرنے کی خواہش رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو اس کو بھی تو نہیں اچھا لگے گا کہ کوئی اس کے محرم سے اس طرح زنا کرے۔ یہ بات سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان صحابی کے سینے پہ رکھا اور ان صحابی کے لیے دعا فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا تو مجھے زنا کی محبت سے زیادہ میرے دل میں کسی اور چیز کی محبت نہیں تھی، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا تو میرے دل میں اس سے زیادہ کسی چیز کے لیے نفرت نہ تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی کسی کی ماں بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے۔ جس طرح مجھے نہیں پسند آئے گا کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے، تو مجھے کسی کے ان رشتے کا بھی خیال رکھتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے شیخ، اپنے مربی کے پاس گئے اور ان سے اپنے اندر ایک نفسانی بیماری کا ذکر کیا اور علاج کی تقاضا کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مشائخ کے پاس جا کے ان سے اپنی نفسانی بیماریوں کا ذکر کریں۔ مشائخ کی توجہ ملنے سے، مشائخ کی دعا ملنے سے، مشائخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، ان کی توجہات، ان کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر محرم سامنے سے گزرے تو شیطان تقاضا کرتا ہے کہ تم اس پر نظر ڈالو اور اسے دیکھو۔ اس وقت شیطان سے مناظرہ کرنا چاہیے کہ میں کیوں دیکھوں؟ اگر یہ بدصورت ہو تو میں گناہ بے لذت کا مرتکب ہوں گا، اگر خوبصورت ہو تو گناہ کے ساتھ ساتھ دل میں حسرت بھی پیدا ہوگی کہ کاش یہ مجھے حاصل ہوتی۔ ہر صورت حاصل تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا دل افسردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں جب میں یہ اکابر کے قول پڑھتا ہوں تو مجھے یہی بار بار دل میں خیال آتا ہے کہ ان کے لیے تو کسی کا سامنے لائیو گزرنا پھر ان کے لیے بد نظری ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے تو ہاتھ میں بد نظری کے ٹولز ہیں۔ پھر جب یہ خیال آتا ہے تو مجھے
ایک جگہ میں نے پڑھا اور یہ بہت ہی دل کو بات لگنے والی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد آزماتے ہیں کہ واقعی بندہ میری محبت کی چاہت رکھتا ہے یا نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج پہ آنے کی، عمرے پہ آنے کی جب دعوت دی اور وہ احرام کی حالت میں آئے تو ان کے لیے شکار کو حرام قرار دے دیا گیا، اور جب شکار حرام قرار دے دیا گیا تو اس وقت جانوروں کو ہی حکم دیا گیا کہ وہ اتنے صحابہ اکرام کے پاس قریب آ جائیں کہ وہ اگر ہاتھ بھی بڑھائیں تو اس کو ہاتھ پکڑ کے بھی ان کا شکار کر سکتے تھے، لیکن حکم یہ تھا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، جانوروں کو، اس طرح صحابہ کے اکرام کے قریب اس لیے کر دیا کہ ان کے لیے شکار کرنا آسان ہو جائے اور اس بات کو آزما لیا جائے کہ کیا وہ واقعی اپنی جو خواہش ہے اس کو پورا کریں گے یا اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ ہمارے لیے بھی بد نظری کرنا بہت آسان کر دی گئی، اب ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی بد نظری کرنے کے لیے، صرف یہ ٹنٹنا کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بد نظری ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے بھی بد نظری جب اتنی آسان کر دی گئی تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آزمایا جائے کہ میں تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو یا تمہاری خواہشات تم پہ زیادہ غالب ہے۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی حسین کی طرف طبیعت مائل ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کسی ایسے شخص کا تصور باندھ لو جس کا رنگ نہایت ہی بدھا ہو، اس کے چہرے پہ داغ ہوں، آنکھوں سے اندھا ہو، سر سے گنجا ہو، دانت لمبے ہوں، آگے کو نکلے ہوں، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، ناک بہہ کر ہونٹوں تک پہنچ چکی ہو، مکھیاں بیٹھی ہوں۔ جب ایسا چہرہ دماغ میں لاؤ گے تو طبیعت خود ہی صاف ہو جائے گی اور کسی کی طرف دل کو گمان ہی نہیں جائے گا۔ حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ انہوں نے بھی بد نظری سے بچنے کے لیے کچھ نہایت ہی مفید نسخے بیان فرمائے، اور واقعی اگر ہم ان آیات مبارکہ، ان احادیث مبارکہ کو کم استحضار رکھیں اور پھر ان نسخوں پہ عمل کریں تو اس سے بد نظری سے بچنا بہت آسان ہے۔ حجی فرماتے ہیں کہ جو بد نظری کے مواقع ہیں ان مواقعوں پر بس بندہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ میں نے اپنی نظر اٹھانی ہی نہیں ہے۔ جہاں بندہ اپنی نظر نیچے رکھے گا وہاں انسان کا بد نظری کی پروبیبلٹی بہت کم ہو جائے گی۔ لہٰذا جب انسان کو کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑے جہاں پہ فری مکسنگ ہے، ویسی جگہوں پہ مت جائے۔ کسی ایسی شادی بیاہ کے موقع پہ جہاں پہ مخلوط محفلیں ہوتی ہیں وہاں نہ جائے۔ جہاں پہ دو راستے ہوں اور ایک راستے سے سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہوں تو وہ راستہ بدل لے، دوسرے راستے کی طرف چلنا شروع ہو جائے، یعنی کہ اس سائڈ پہ آپ جا رہے ہیں، سامنے سے روڈ آ رہی ہے اور سامنے سے خاتون آ رہی ہیں تو آپ روڈ کی دوسری سائڈ پہ چلنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کے دروازے پہ دستک دیں تو دستک دینے کے بعد بیل بجانے کے بعد تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے دروازہ کھولیں اور گھر کے اندر عورتوں کے اوپر بلا وجہ نظر پڑ جائے۔ ایئرپورٹس پہ، اسٹیشنز پر، باقی جگہوں پر جہاں پہ کسی کاؤنٹر پہ جانا پڑتا ہے تو اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ سامنے خاتون بیٹھی ہیں اور دوسرا کاؤنٹر جس میں بے شک کیو بھی ہو اور اس میں کاؤنٹر پہ مرد ہو تو اس کیو میں کھڑے ہو جائیں، ڈیل مرد کے ساتھ کریں تاکہ وہ موقع ہی نہ آئے کہ نظر اٹھا کے خاتون کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے۔ لیکن حکمت کے ساتھ بھی کام لیں، جہاز لیٹ ہو رہا ہو، آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کرنا، تو پھر خاتون سے ہی کر لیں، لیکن اپنی نظروں پہ قابو رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی شیخ صاحب نے کہا تھا کہ مرد کے پاس جانا ہے تو میں نے فلائٹ مس کر دی۔ تھوڑی سی حکمت بھی استعمال کرنی ہے۔ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو اکثر سگنل پہ رکنے کے بعد ہم فطری طور پہ جو ہے نا وہ ارد گرد کو پورے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت اپنی نظروں کو
مائلیج نوٹ کرنے پہ لگا دیں کہ گاڑی میں پیٹرول کتنا رہ گیا ہے، مائل کتنے کور ہو گئے ہیں، تاکہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور نہ بل بورڈز پہ نظر جائے نہ ہی کہیں اور جائے. سگنلز کے اوپر اکثر بد نظری ہوتی ہے، تو اگر بندہ اپنی نظر اپنی گاڑی کے اندر ہی رکھے تو بد نظری کا موقع ہی نہیں آتا. پھر اگر جہاز میں جا رہے ہوں تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد یا کسی سفر پہ جا رہے ہوں، بس میں یا ٹرین میں کسی بھی سفر کر رہے ہوں، اکثر تو میں نے جہاز میں بد نظری کا بندے کی کوئی نیت بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ساتھ والا جو ہے اس کو بہت شدت سے کسی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھائی جان کچھ نہ کچھ اسکرین پہ لگا لیتے ہیں. اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اس کے اوپر جا رہی ہوتی ہے، یا ساتھ والا بھی نہ ہو تو سیٹ کے درمیان گیپ ہوتا ہے اور سامنے والے نے جو ہے کوئی ایسی چیز لگائی ہوتی ہے کہ نظریں اس کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ بندہ مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ جائے اور سارا سفر مراقب رہے. جب مراقبے کی نیت کر کے بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، یا تو تلاوت کر لے یا مراقب ہو کے بیٹھ جائے. مراقب ہو کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ بھائی کیا یہ سست انسان ہے، ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم تو ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. سفر کے دوران اس طرح اپنی نظروں کی حفاظت کریں. پھر ہمیں اپنے ذہن میں ہر وقت یہ رکھنا ہے کہ عورتیں ہم سے پردہ نہیں کرتی، ہم نے اپنی نظروں کو عورتوں سے پردہ کروانا ہے. جب بندہ طواف کر رہا ہو تو اپنی نظریں بالکل اپنے قدموں میں جما کے رکھے، ہرگز ادھر ادھر نہ دیکھے. ایسی جگہوں پہ مت جائے جہاں پہ بد نظری کے مواقع ہوتے ہیں، اور اگر جانا پڑے تو کوشش حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ اپنی نظروں کو بالکل اس جگہ پہ پوائنٹ پہ رکھے جہاں پہ کوئی ادھر ادھر جانے کی اس کو ضرورت نہ پڑے. پھر دوسرا حل انہوں نے یہ بتایا کہ انسان اپنی بیوی کو خوش رکھے. اس پہ اکثر جو ہے نا ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، لیکن یہ واقعی ہی ایسی بات ہے. جب انسان اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے اور وہ آپ سے خوش رہتی ہے تو ماحول انسان کا اچھا رہتا ہے. صبح صبح اٹھے، آپ کی بیوی جو ہے آپ کو نہ ناشتہ دے اور لڑ جھگڑ کے رات کو لڑ کے سوئی ہو، صبح اٹھ کے ہی آپ کو 4-5 باتیں سنائے، پھر آپ دفتر جائیں اور وہاں پہ آپ کی سیکرٹری آپ کو کہے ہیلو سر، ہاؤ یو، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو ٹوڈے، شوڈ آئی برنگ یو اے کافی، تو انسان کا دل بلا وجہ ہی اپنی سیکرٹری کی طرف مائل ہو جاتا ہے. فطرت ہے نا. جب انسان کو جو اس کی حلال چیزیں ہیں اس سے تسکین نہیں ملے گی تو وہ جو حرام ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا ہی ہوگا. اور یہ بہت سے لوگ اسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. جب اپنے گھر کی حسین و جمیل بیوی سے دل خوش نہیں ہوتا تو بازار کی بدصورت سے بدصورت عورت بھی حور نظر آتی ہے. لہٰذا میاں بیوی دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول الفت و محبت والا رکھیں. اکثر لوگ جو بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں یا تو ان کی بیوی نہیں ہوتی، لیکن بیوی تو ہوتی ہے لیکن ان سے وہ جنسی طور پر مطمئن نہیں ہوتے. ایک اچھی میرٹل ریلیشن شپ، ایک ہیلدی میرٹل ریلیشن شپ جس میں میاں بیوی اکثر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں اور دونوں میاں بیوی جو ہے ان کو اس سے لطف حاصل ہوتا ہو، یہ ایک اچھی شادی کا بہت اہم حصہ ہے. ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، شرما جاتے ہیں، کترا جاتے ہیں، لیکن یہ شرمانے کترانے والی بات نہیں ہے. بیوی کا بھی جسمانی حق ہے، شوہر کا بھی جسمانی حق ہے. اس کو بھی پورا کرنا ہے، اس کی لذت کو اور اس کی جو خواہش ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور اپنی خواہش کو بھی پورا کرنا ہے. ان دونوں کا تقاضا کرنا ہے. اکثر مرد حضرات صرف جب خود ان کا کام ہو جاتا ہے تو بالکل بھول بھاٹ بیٹھتے ہیں کہ جیسے کسی اگلی کا کوئی کچھ حق ہی نہیں ہے. دونوں کا حق ہے. اس کو چیز کو ذہن میں رکھ کے کام کریں. اس سے میں نے یہ بات اپنے حضرت سے سیکھی ہے کہ جو بھی میرٹل ریلیشن شپ میں جب میاں بیوی آ کے
ایشو کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں اکثر وجوہات یہ ہوتی ہے کہ سیکشل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان کے ہارمونز اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں، اور جب یہ نہیں پروڈیوس ہو رہے ہوتے تو اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انسان کے اندر کرائسس جنریٹ ہوتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرعی چیز رکھی ہے اور اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج کے لیے حکم دیا لِتَسْكُنُوا الیہا، کہ تم ان سے سکون پاؤ. تو ہمیں ان سے سکون پانا ہے، لہٰذا اپنی بیوی کو خوش رکھیں، اس کو اچھے کپڑے لا کے دیں. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، خوشبودار رکھے، تیار رکھے، اٹریکٹیو بنائے. میاں کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کرے، اگر وہ تیار ہوئی ہو تو اس میں انٹرسٹ شو کرے، اس کو کہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، تم پیاری لگ رہی ہو، ڈفرینٹ لگ رہی ہو. ہم کسی غیر محرم کو کمپلیمنٹ دینے کے لیے تو پتہ نہیں پوری کی پوری نظمیں پڑھ دیتے ہیں. بیوی کو جو ہے ہم اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو. کہہ کے دیکھیں، بیگم پہلے تو کہے گی کہ باولا ہو گیا بابا، کیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی کبھی کہا ہی نہیں. لیکن جب کہیں گے تو وہ خوش ہوگی کہ واقعی مجھے کسی نے اپریشیٹ کیا. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بے طمع کر لے. بے طمع کر لینے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے اندر سے بالکل خواہش کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ہم اپنے اندر بار بار اس خیال کو جمائیں کہ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور ہر غیر محرم پر اٹھنے والی نظر مجھے میرے محبوب حقیقی سے دور کر لے گی، اور ہر غیر محرم سے ہٹنے والی نظر مجھے میرے اپنے محبوب حقیقی کے قریب کر لے گی. تو اس سے اللہ کا قرب دل میں جمے گا اور غیر محرم کی خواہش دل سے نکلے گی، اور یوں انسان کے اندر طمع ہی نہیں پیدا ہوگی. اپنے آپ کو بے طمع کرنے کی ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ مراقبہ کثرت سے کریں. مراقبہ جب انسان کثرت سے کرتا ہے تو اس سے جو ذکر کی لذت اور نور دل میں آتی ہے وہ انسان کے دل سے غیر محرم کی طمع خواہش کو ہی نکال دیتی ہے. اکثر حضرات نے یہ کہا کہ حضرت جب سے ہم نے مراقبے کی کثرت کی، ہمارے دل سے پہلے تو ہمیں مجبوراً اپنے نظروں کو قابو کرنا پڑتا تھا، اب ہماری نظر غیر محرم کی طرف اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. یہ مراقبے کا فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے. جب ذکر کی لذت بڑھ جاتی ہے تو پھر غیر محرم کی طرف نظر اٹھنے کی خیال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو، جو انالیٹیکل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انالیسس کریں پروز اینڈ کونس کا. کس چیز کے پروز اینڈ کونس؟ کہ بٹوین دا ٹو چوائسیز کیا چیز بہتر ہے. کون سی دو چوائسیز؟ ایک ہے جنت اور اس میں موجود جنت کی حوریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوروں کی خوبصورتی کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ خیمے میں رہنے والی حوریں ہوں گی. قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی، نہ ان کو کبھی کسی آدمی نے نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا. ازواج مطہرہ ہوں گی، حیض اور نفاس سے پاک بیویاں ہوں گی، وہ بالکل یاقوت اور مرجان کے موتیوں جیسی ہوں گی. تو انسان ان مفہوم کو، ان صفات کو مد نظر رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کے بارے میں کہیں کہ اگر کبھی یہ انگلی عرش سے نیچے کر لیں تو سورج کی روشنی جو ہے وہ کم ہو جائے، مطلب سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں کم ہو جائے. اگر یہ ایک ان کا انگلی کا حصہ جو ہے پانی میں ڈل جائے تو پورے سمندر جو ہے وہ میٹھے ہو جائیں. اس قدر ان کی خوبصورتی کے، اس قدر ان کی صفات کو بیان کیا. انسان یہ سوچے کہ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف جو ہے یہ غیر محرم ہے جو کہ حیض
کا بدبودار خون جس سے جاری ہوتا ہے، جس کا کبھی اس کے پیٹ میں پخانہ اور پیشاب کی گندگی موجود ہے، کبھی اس کو اگر یہ اپنے جسم کو صاف نہ کرے تو بو سے بھر جائے، برش نہ کرے تو منہ سے بو آنا شروع ہو جائے، کچھ دن کے لیے بیمار ہو جائے تو لاغر ہو جائے، بوری ہو گئی تو چہرے کے اوپر جو ہے چھائیاں پڑ جائیں گی، منہ میں دانت نہیں رہیں گے، پیٹ میں آنت نہیں رہے گی، کمر جھک کے چلنے کی قابل نہیں رہے گی. تو میں اس کے پیچھے جو پاگل ہو رہا ہوں، اس کے مقابلے میں وہ جو کہ ہر قسم کے کمی سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. کون سا سودا بہتر ہے؟ انسان اپنے آپ کو اس طرح کنونس کرے کہ ابھی رک جانا تھوڑی سی عارضی تکلیف ہے، لیکن وہاں پہ جو ملنا ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے. لہٰذا انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ دنیا میں میرے لیے میری بیوی اور آخرت میں میرے لیے میری بیوی اور اس کی خادمائیں. بیوی کو نہیں بھولنا، ایسا نہ ہو کہ صرف حوروں کے بارے میں سوچتے رہیں. بیوی جو ہے وہ حوروں کی سردارنی ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں سوچنا کہ صرف حوروں کے ہی سوچتے رہیں اور پھر کہ جی بیگم تو ہوگی نہیں، وہاں پہ پھر بیگم آ جائے تو بندہ پریشان ہو کہ یہ کیا ہوا، یہ بھی یہاں آ گئی. پھر بندہ دیدار الہی سے محرومی کے بارے میں سوچے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. بعض کو ایک مرتبہ ہوگا، بعض کو ہر سال ہوگا، بعض کو ہر مہینے ہوگا، کسی کو ہر جمعے کے دن ہوگا، اور بعض خوش نصیبوں کو ہر روز ہوگا. ایسے میں جو شخص نابینا پیدا ہوا، اس کو نیکوکاری اور پرہیزگاری اور صبر کی زندگی گزاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار کی ہر وقت لذت عطا فرمائیں گے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر غیر محرم سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہر نظر کے بدلے ایک مرتبہ اپنا چہرہ انور کا دیدار عطا فرمائیں گے. لہٰذا ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی نظر کو جب غیر محرم سے بچا رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو میں کیوں اپنے آپ کو اللہ کے دیدار سے محروم رکھوں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پازیٹیو چیزوں سے موٹیویشن نہیں ہوتی، جب ان کو کسی پنشمنٹ کا، سزا کا پتہ جائے تو اس سے وہ ڈر جاتے ہیں. تو اگر ہم اس میں سے ہیں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ جو بد نظری کرنے والا ہے، جب وہ جہنم پہنچے گا تو فرشتے اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے، سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں کھونپ دی جائیں گی. جب نفس بد نظری پر اکسائے تو اس وقت انسان کو کہے کہ یہ جو وقتی لذت کی خاطر میں اپنی آنکھوں میں سیسا پلائی بھری ہوئی سلاخیں ڈالنے کا سامان جمع کر رہا ہوں، اس کا کیا فائدہ؟ پھر کچھ ہم میں سے ایسے ہیں جو کہ بد نظری کے عادی ہو چکے ہیں، وہ ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے. جب سے جوان ہوئے تب سے لے کے اب تک بد نظری کو ہم نے بد نظری سمجھا ہی نہیں. تو ان کو صرف سمجھانے سے کام نہیں بنتا، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب انسان کوئی گناہ شروع کرتا ہے تو شروع میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حلم کا معاملہ فرماتے ہیں. اگر بندہ پیچھے نہ ہٹے تو کچھ عرصہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ستاری فرماتے ہیں، اور پھر بھی بندہ پیچھے نہ سنے ہٹے تو بندے کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ بندہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. جس کو اللہ سزا دینا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں نا کہ تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. لہٰذا جو عادی ہو چکے ہیں، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں بہت عرصے سے بد نظری کے گناہ کا مرتکب ہوں. ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہوا ہے، اگر سزا کا ارادہ کر دیا
تو میں دین و دنیا میں برباد ہو جاؤں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہی آیت کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نفس سے مناظرہ کریں، اور یہ ہمارے لیے مناظرہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی نفس کو کہیں کہ اے نفس، تو سمجھتا ہے کہ تیرا نام بہت بلند ہے، لیکن اپنی نفس، اپنی حرکتوں کو دیکھ، وہ کتنی پست ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں تم اللہ کے دوست بنے ہوئے ہو، لیکن حقیقت میں تم اللہ کے دشمنوں والے کام کر رہے ہو۔ ظاہر میں تم مومن ہو اور باطن میں تم فاسق ہو، اوپر سے لا الہ الا اللہ اور اندر سے کالی بلا، اوپر اللہ کا بندہ اور تنہائی میں شیطان کا پجاری۔ زبان سے ہم اللہ کی طلبگاری کا اظہار کریں اور نظروں سے غیر محرم سے پیار کا اظہار کریں۔ مخلوق کی نظر میں ہم صوفی اور خالق کی نظر میں ہم قابل معافی۔ ظاہر میں اپنے اوپر سنت سجائی ہوئی ہے اور باطن میں شہوت کو بھرا ہوا ہے۔ مخلوق کی نظر میں تو ہماری حرکتیں پوشیدہ ہیں، لیکن خالق کی نظر میں سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ بظاہراً تو ہم جنت کے طلبگار ہیں، مگر در حقیقت جہنم کے خریدار ہیں۔ بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس خسارے کی تجارت سے باز آ جائیں، اس گھاٹے کی اس سودے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، لیکن شاید یہ مہلت کا آخری سانس ہو، بعد میں صرف حسرت اور افسوس ہوگا، اس وقت کیا فائدہ۔ آخری چیز، جیسے میں نے کہا کہ مراقبہ کرتے رہیں۔ مراقبہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے جو شخص مراقبے کی کثرت کرتا ہے، 45 منٹ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ایسی جم جاتی ہے کہ اس کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی اس کو غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے کی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو بد نظری کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ضرورت ہی محسوس نہ ہو، چاہت ہی پیدا نہ ہو، تو پھر مجاہدہ کیسا؟ یہ ایک شیطانی نفسانی دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم محنت اتنی کر رہے ہو اور ابھی تک خواہشات ختم تو نہیں ہوئی۔ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان چیزوں کو کیا فائدہ اگر پھر بھی تم نے بد نظری کرنے کی خواہش دل میں رکھنی ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھائیں کہ اسی سے مجاہدہ کرنا، اسی سے مقابلہ کرنا، اسی سے لڑنا، یہی تو اصل فائدہ ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو کہ اللہ کو پسند ہے۔ جتنی دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوگی اور جتنی غیر محرم سے بچنے کے لیے کوشش ہوگی، اتنا ہی یہ بڑا جہاد ہوگا۔ اور یہ سب کچھ زندگی بھر کرنا پڑتا ہے، اپنی کوتاہیوں پہ رونا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے، تہجد کے وقت میں اٹھ کے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں اپنی نظروں کو بچا سک رہا، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیں، یا اللہ غیر کی محبت کو میرے دل سے نکال دیں، یا اللہ میں صرف آپ کی محبت کو دل میں بٹھانا چاہتا ہوں، یا اللہ ہر غیر کی محبت کو میرے سے دل میں سے نکال دیں۔ جب انسان تہجد کے وقت میں اٹھ کے اللہ سے یوں مناظرہ کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے مانگتا ہے، اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ حقیقت میں وہی چیزیں جو اپنی نفس کو میں نے کہی، انسان کہتا ہے اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ یا اللہ آپ کی ستاری ہے، ورنہ اصل تو آپ جانتے ہیں کہ میری کیا حالت ہے، یا اللہ اس وقت سے بچا لیجئے جہاں پہ میرے اصلیت لوگوں کے سامنے کھل جائے۔ جب اللہ سے یوں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہلک بیماری سے، خطرناک ترین چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔